ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک نہایت ہی اہم اسلامی فریضہ ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 بنیادی اسلامی احکامات میں شامل ہے، اور زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ایک مقرر نصاب کے تحت ایک مقرر مقدار جتنا مال اگر کسی کے پاس جمع ہو جائے اور پھر اس پر سال گزر جائے اور سال گزرنے کے بعد وہ اس کی ضروریات سے زائد ہو، اس پر کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو اور دوسری ضروریات سے بھی زائد ہو، تو پھر اس کا 40واں حصہ 2.5 2.5% مال اللہ کے راستے میں، اللہ نے پھر اس کے مصارف بھی بیان فرمائے ہیں، ان مصارف میں خرچ کرنا یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا ہے، تقریباً ہر جگہ پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، جہاں پر بھی نماز کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے، اور مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 82 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 82 ٹائمز اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ دو۔ تو یہ اتنا اہم فریضہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے، مالی اعتبار سے ایک ایسی عبادت ہے کہ زکوٰۃ دینے والے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے، اور مسلمان کے لیے تو صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، بس اتنا کافی ہے کہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر زکوٰۃ کے فوائد اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادا زکوٰۃ مالہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، فقد ذہب عنہ شرہ، پھر اس کے مال میں جو شر ہے اور جو فتنہ ہے وہ انسان اس سے محفوظ ہو گیا۔ پھر یہ مال وہ نہیں رہا جو انسان کو نقصان دے گا۔ فقد ذہب عنہ شرہ، اس مال کا جو شر اور فتنہ تھا، یوں کہہ لیں جو اس مال کے اندر زہر تھا، وہ زہر ختم ہو گیا، اب یہ مال اس کے لیے قابل استعمال بن گیا۔ تو کتنی بڑی یہ عبادت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زکوٰۃ دے دیتا ہے وہ مال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال پھر اس کے لیے فائدے مند ہو جاتا ہے، اس کا مال پھر بابرکت ہو جاتا ہے، اس کے مال کے ساتھ اللہ کی رحمت وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو خوش دلی کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جس طرح نماز، نوافل، روزہ، چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہم خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جذبے کے ساتھ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔